چلو چلتے ہیں. اس کے پاس آگے کہا ابن عباس سنا ہے آج کل بڑی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بالکل بیان کر رہا ہوں، آؤ بیٹھو تمہارے لیے بھی بیان کرتا ہوں. کہا ہاں بیان کرو لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ تفسیر کی آڑ میں علی کے فضائل پڑھا کرو. کہا کیوں؟ کہا نہ پڑھا کرو. کہا اچھا ٹھیک ہے تو کہتا ہے تیرا مشورہ مانتا ہوں، کچھ آیات ہیں میرے لیے حل کر دے کہ میں ان کی تفسیر کیسے کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہوا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. رسول نے جب اس کی تفسیر کی تھی فرمایا تھا میں منذر ہوں اور علی اس قوم کا ہادی ہے، بتا میں اس کی تفسیر کیسے کروں. اس نے کہا اسے چھوڑ دے کوئی اور آیت پڑھ لے. کہا اسے چھوڑ دے، ضروری ہے کہ تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھ لے، ضروری ہے اسی کی تفسیر کرے گا. کہا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اس آیت سے علی کی طہارت ثابت ہے، اسے چھوڑ دے کوئی اور پڑھ لے. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری تھی، یہ علی کی شان میں اتری ہے، اسے چھوڑ دے تو کوئی اور آیت پڑھ لے. وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا میں اس آیت کی تفسیر کیسے کروں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس آیت سے علی کا علم ثابت ہوتا ہے تو اسے بھی چھوڑ دے کوئی اور پڑھ لے. وہ کہتا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ جب رسول نے شب ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے، علی رسول کے بستر پہ سوئے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری تھی تو اسے بھی چھوڑ دے کوئی اور آیت کی تلاوت کر لے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما، توجہ میری طرف رکھیے گا، آخری جملے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہا کہ خم غدیر جب رسول نے آخری حج کیا تھا، خم غدیر پہ پہنچے تھے، اللہ نے کہا تھا اے میرا رسول یہاں پہ کھڑا ہو جا، تمام حاجیوں کو اکٹھا کر اور علی کی ولایت کا اعلان کر. اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ علی کی شان میں اتری تھی، اسے چھوڑ دینا کوئی اور آیت پڑھ لے. وہ کہتے ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہا جب خم غدیر کے میدان پہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جب یہ فرمایا اس کے بعد اللہ نے کہا آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا ہوں، آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے. علی کی شان میں اتری تھی. کہا اسے چھوڑ دینا کوئی اور آیت پڑھ. کہا اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. کہا مجھے پتہ ہے اللہ نے کہا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہوا، ولایت علی کی وجہ سے کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے تو اس آیت کو بھی چھوڑ دے کوئی اور آیت پڑھ لے. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کہا نبأ عظیم علی ہے مجھے پتہ ہے، اس آیت کو بھی چھوڑ دے کوئی اور آیت پڑھ لے. کہا پھر اس نے آیت پڑھی، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. ماہ رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ، اور اس افضل گھڑیوں میں افضل ہستی کا ذکر قرآن سے کر رہا ہوں. آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دیجئے، میں علی کے کچھ فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. کہا وقفوہم انہم مسئولون. کہا مجھے پتہ ہے قیامت والے دن علی کی ولایت کا سوال ہوگا تو اس آیت کو چھوڑ دے کوئی اور آیت پڑھ لے. کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ بھی علی کی شان میں اتری ہے، اسے بھی چھوڑ دے کوئی اور پڑھ لے. وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک مجنون. جب علی نے رسول نے علی کی ولایت کی تبلیغ کی تو لوگوں نے کہا علی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے. تو اس وقت اللہ نے یہ قرآن میں آیت اتاری تھی تو
इसे छोड़ दे, कोई और पढ़ ले। कहा अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। बैठ जाइए। फकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। कहा कि मुझे पता है मोमिन ईमान से मोहब्बत करता है और ईमान नाम है अली का, ये अली की शान में उतरी है, तो इसे छोड़ दे, कोई और पढ़ ले। उसने कहा अब तू ही बता मैं कैसा आयत की तिलावत करूं। वो कहता तू क्यों नहीं इस आयत की तिलावत करता। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इस आयत का तर्जुमा ये है कि जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़मीन पर ज़लज़ला आएगा, ज़मीन हर चीज़ उगल देगी, हर बंदा परेशान हो जाएगा। तो इन आयत की तिलावत कर। इब्न अब्बास कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे इन आयतों में भी अली नजर, मुझे इन आयतों में भी अली नजर आता है। वो कहता है इन आयतों में अली का क्या काम है। तो उस वक्त इब्न अब्बास ने कहा रसूल की वफात के बाद एक ज़माना आया, मदीने में ज़लज़ला आया, ज़लज़ला इतनी शिद्दत का था हर बंदा डर गया। वो डरा हुआ अपने घर से बाहर निकला, गली के सेंटर में आया। जैसे ही गली के सेंटर में आया हर बंदा डरा हुआ है, कह रहा है ये शायद क़यामत आ गई, क़यामत का दिन है, अब क़यामत आ गई। इतना शदीद ज़लज़ला था। इसी आलम में आपके और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब रसूल की आबा पहने हुए, रसूल का कुर्ता पहने हुए, रसूल का इमामा सर पे रखे हुए गली के सेंटर में आए। और जैसे ही गली के सेंटर में आ रहे हैं फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जैसे ही गली के सेंटर में पहुंचे हैं इन आयत की तिलावत कर रहे थे और गली के सेंटर में आके जोर से अली ने जमीन पे पाँव मारा और पाँव मार के कहा ए तुराब, अबू तुराब का हुक्म है रोक जाओ। अल्लाह आपको सलामत। या अली कहा ए तुराब, तुझे अबू तुराब का हुक्म है रुक जा। और याद रख जब तक इन आयात की तिलावत होगी अली का जिक्र होता रहेगा। अब वो बंदा अपनी जगह पे ऐसे उठा, ऐसे उछला जैसे सांप ने डस लिया हो, खड़ा होकर कहता है इब्न अब्बास तू ऐसे क्यों नहीं कहता, जब तक कुरान बाकी है अली बाकी है, जब तक कुरान बाकी अली बाकी। जिस मालिक आपको सलामत रखे। जब तक कुरान बाकी अली बाकी। इस उम्मत ने बड़ा चाहा जिसके फ़ज़ाइल कुरान में ऐसे बयान किए गए जिनसे मवद्दत और मोहब्बत वाजिब थी, उस दरवाज़े पे इलैना आग लेके आ गए। है ज़रूर करना। अज़दरुर रवायत के जुमले हैं जब कोई मोमिन मजलिस हुसैन में, मजलिस ज़हरा में बैठ के गिरिया करता है ना, तो उस मजलिस हुसैन में अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं। जब हाय करता है या जब गिरिया करता है फरिश्ते अपने परों से उसकी कमर को मस करते हैं, मस करके कहते हैं बंदा खुदा कितना खुश नसीब है, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ करे। बड़े इज़्ज़त वाले आज़ादार, आपकी आंखों से आंसू आ गए। चंद जुमले। आज़ादारों, इतनी इज़्ज़त वाला ख़ानदान, इतनी अज़मत वाला ख़ानदान जिसके कसीदे अल्लाह ने पढ़े, जिसके कसीदे रसूल ने बयान फरमाए, उस हस्ती के दरवाज़े पे ये मुसलमान आग लेके आ गए। हाय अज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं
سنی ہوئی آپ کی روایت ہے کہ جب بھی رسول کے سامنے جناب زہرا آتی تو رسول کھڑے ہو جایا کرتے، کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد اپنی جگہ سے ایک منزل بڑھائیے گا، میں نے ایک یا دو جملے کہنے ہیں، اگر استقبال کیا تو پھر میں ایک زخم سیدہ کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول کھڑے ہوتے اپنی جگہ سے، چند قدم آگے چلتے، چلنے کے بعد بی بی کا استقبال فرماتے۔ ایک روایت میں جملہ ہے کہ بی بی کے ہاتھ کو پکڑتے، بی بی کے ہاتھ کو سونگا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی حورہ انسیہ ہیں۔ رسول فرماتے ہیں جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق پیدا ہوتا تو میں سیدہ کے ہاتھ کو سونگتا۔ دوسری روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی رسول جناب سیدہ کے ہاتھ کو پکڑتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ یہاں پہ تمام آپ عزادار حسین، عزادار جناب سیدہ، محبان جناب سیدہ بیٹھے ہیں، بڑی منت کر کے کہتا ہوں ہائے ضرور کیجئے گا، کوشش کیجئے گا امام زمانہ کو پرسہ دیں، کیونکہ اس بی بی کا جب بھی پرسہ دیا جائے امام کو ضرور پکارا کریں۔ عزادارو دیکھو، اب رسول ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے یا ہاتھ کو سونگتے تھے۔ میں بڑے ادب سے، احترام سے جملہ کہتا ہوں، رسول کا قد تھا بلند، سیدہ کا قد تھا چھوٹا۔ اب جہاں تک ممکن تھا رسول سیدہ کے ہاتھ کو بلند کرتے، ہائے ضرور کرنا، ہاتھ کو بلند کرتے۔ اس کے بعد جہاں تک ممکن تھا کہ سیدہ کا ہاتھ بلند ہوتا، بلند جہاں تک ہوتا، اس کے بعد خود جھک جاتے اور بوسہ دیتے۔ عزادارو خود جھک جاتے اور بوسہ دیتے۔ بس دکھ اسی بات کا ہے، رسول کی بیٹی جس ہاتھ پہ رسول بوسہ دیا کرتے تھے وہ بھی جھک کے مسلمانوں نے اتنا مارا ہے، اور رسول کے بعد جتنی دیر زندہ رہی ہے اس ہاتھ سے تسبیح نہ پکڑ، اس ہاتھ سے تسبیح نہ پکڑ پائی۔ عزادارو اس ہاتھ سے تسبیح نہ پکڑ پائی۔ اس ہاتھ کا ایک زخم سنو گے، ایک زخم بیان کرتا ہوں، اگر سنو گے تو وہ بھی پورا بیان کروں گا، اگر نہیں سنو گے تو میں نہیں چاہتا کہ اس مصائب کو استقبال نہ ہو، اس کو نہ سنا جائے۔ بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ عزادارو بڑا یہ والا وقت قیمتی وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے۔ اپنی دعائیں دلوں میں رکھو، سیدہ کا واسطہ دو، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرو، اور اپنی دعاؤں دلوں میں رکھو، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خدا کی قسم، جس ہاتھ پہ رسول بوسے دیا کرتے تھے ان لعینوں نے اتنا مارا، رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پکڑ پائیں۔ ایک درد، ایک زخم سنو گے، بی بی فرماتی ہیں انی وقفت بعزادۃ الباب، میں سیدہ بی بی کے الفاظ ادا کر رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے سنیں گے۔ انی وقفت بعزادۃ الباب، میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، وناشدتہم باللہ وبابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بی بی کہتی ہے میں دروازے کے اوٹ میں کھڑی تھی، میں نے ان کو اللہ کے واسطے دیے، اپنے باب رسول کے واسطے دیے، واسطے دے کے کہہ رہی تھی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں منت کرتی ہوں این یکف عنا، اے مسلمانوں ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ اے مسلمانوں ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دیا گیا؟ عزادارو بی بی فرماتی ہیں ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے دروازے کو آگ لگائی، اب میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، میں نے دروازے کو بند کیا، جیسے ہی دروازے کو بند کیا ہے دروازہ آدھا جلا ہے آدھا نہیں جلا۔ اب اس بندے نے آگے بڑھ کے دروازے کو دھکا لگایا، میرا ہاتھ نظر آیا، فاخذ الصوت فلان
قربان بے ید کنفذ، ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ پکڑا، فضرب علی عضدی، اس نے وہ تازیانہ میرے بازو پہ مارا اور بازو زہرا پہ تازیانہ لگا، فالتوسعت علی عضدی، بی بی فرما رہی ہے کہ وہ تازیانہ میرے بازو کے گرد لپٹ گیا، حتی سارا قد دملج، اس لفظ کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ اور عزادار بیٹھے ہوئے ہو، ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، اپنے ہاتھ کو سیدہ کے ہاتھ سے زیادہ نہ جاننا، عزادارو اپنے ہاتھ کو سیدہ کے ہاتھ پہ قربان کرتے ہوئے سر پہ ضرور رکھنا۔ عزادارو بی بی فرما رہی ہیں وہ تازیانہ میرے ہاتھ کے ساتھ لپٹا ہے، حتی سارا کا دملج، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جس نے تازیانہ مارا تھا وہ زمانہ جاہلیت میں پتھروں کا کام کیا کرتا تھا، اس کا بازو بڑا طاقتور تھا، اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا، اب وہ تازیانہ سیدہ کے بازو کے ساتھ لپٹا ہے، اس نے اتنی زور سے کھینچا، عزادارو اس تازیانے کا کھینچنا تھا اور بی بی کے ہاتھ کی ہڈیاں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ تھے حافظ سید عرفان حیدر نقوی آف مشہد۔